یہ سننے کے لیے آپ آئے ہیں تو ڈسٹریکٹ نہ کریں. مجھے تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے پھر بولنے میں جب آپ باتوں میں لگے رہتے ہیں. ابھی ٹائم شروع کریں جی. اس سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بائبل کے اندر جو اسٹوری بتائی گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کی، کہ بھائی ان کو حسد کی وجہ سے کسی وجہ سے میراث سے نکالنے کا کیا جو بھی ہے، مگر حقائق یہ بتاتے ہیں کہ آل دا وے تھرو آؤٹ دا ہسٹری آف اسرائیلائٹس، یہودیوں کی یا جو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک بڑے بھائی انہوں نے کا اپنا رول مقدمہ شروع کیا. کچھ ایک باتیں ذکر فرمائیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے نکالا گیا. ٹھیک ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم آپ کو کل بھی مناظرے میں بتا چکے ہیں کہ وہاں پر جو قوانین تھے اس کے مطابق لونڈی کی اولاد کو اگر مالکن نکال دیتی تھی تو اس میں کوئی کباہت نہیں، اور خدا نے بھی اس کی نفی نہیں کی بلکہ اسے کہا جی ٹھیک ہے جو سارہ کہتی ہے اس کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ہر نبیوں سے ہم نے عہد لیا تھا، تو ہر نبی اپنی ڈیوٹی کرتا تھا، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر. ہر نبی نے رسول اللہ کی خبر دی، اس کا آپ نے حوالہ نہیں دیا. کوئی بھی جتنے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پیغمبر آئے کتنے، رسول کتنے آئے. 1,44,000 کا 24,000 کا آپ ذکر کرتے ہیں، سب کے یہاں نام لکھا ہوا ہے، سٹارٹ ہوتی ہے دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں. دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں. خدا کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو میرا خادم جسے میں سنبھالتا ہوں. حضرت یسوع علیہ السلام کو سنبھالا نہیں تھا. ٹھیک ہے، حضرت یسوع کے 700 سال بعد آپ کسی کی بھی آپ لیں غلامی کی زندگی میں رہے ہیں، جس بھی پیغمبر کے اوپر آپ فٹ کرنا چاہیں تو پھر آپ کو پھر اسی سیریز کے ساتھ آپ کو لے کے چلنا پڑے گا. یہاں سے اسٹارٹ ہوا کہ دیکھو میرا خادم جسے میں سنبھالتا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی ایسا خادم، یسوع علیہ السلام کو تو جو ہے صلیب دے کے آپ لوگوں کے سامنے ان کو تو قتل کر دیا گیا. سنبھالنا تو نہ ہوا نا، اس کو سنبھالنا تو نہیں کہیں گے نا، ان کا تو قتل ہو گیا رومیوں کے ہاتھوں. جو ان لوگوں نے ظلم و ستم نہ کیا وہ کم تھا. حضرت یسوع کو سنبھالا نہیں گیا تو ابھی تک یسوع ہی زندہ ہیں، قائم ہیں، دائم ہیں، اور اب تک زندہ اور قائم و دائم رہیں گے، اور ان کی سلطنت کی کوئی انتہا نہیں ہے. بلکہ جہاں کہیں بھی 2 یا 3 ان کے نام سے جمع ہے وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو یسوع مسیح خداوند جو ہیں اب تک موجود ہیں، بلکہ باقی اچھا، میرا برگزیدہ جس سے میرا خوش ہے، میرا دل خوش ہے، میرا دل خوش ہے. ٹھیک ہے، میں نے اپنی روح اس میں ڈالی. لاسٹ ڈیبیٹ میں ہم نے ایک حوالہ دیا تھا، توریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے اندر خدا کی روح ہوتی ہے. تو یہ لاملا اسی سے اگر آپ لنک کریں تو یہ ایک نبی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک نبی کی بات ہو رہی ہے. اچھا، ہر نبی کے اندر خدا کی روح ہوتی ہے تو آپ نہیں نہ مانتے اس بات کو. ہم نے تو اسلامک آئیڈیالوجی کی بات کی تھی، آپ میں یہ بات نہیں پائی جاتی. اندر خدا کی روح ہوتی ہے، آپ کہیں رسول اللہ میں خدا کی روح تھی. بھئی ہمیں کیا اعتراض ہے، آپ مان تو لیں پہلے پھر اس پہ بات کریں. اسلامک آئیڈیالوجی کی بات کریں بھائی جان. آپ کا کام نہیں ہے بولنا، آپ نہ بولیں. نہ بازاروں میں وہ مسئلے ہوئے سرکنڈے نہ توڑے گا، وہ ٹمٹماتی بتی نہ بجھائے گا، وہ راستی سے عدالت کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت کے لیے ایک بڑی امیروں کی بیٹی جو تھیں کوئی جن کا چوری کر دی تھی، تو حضرت زید کو جس کے اس میں لے کر آئے تھے سفارش کے طور پر کہ ہاں زید بن حارثہ کیا تھا نام ان کا صحابی کا، اسامہ بن زید. ٹھیک ہے، ان کو لے کر آئے تھے کہ سفارش کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری اگر آج بیٹی نے بھی یہ چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہے عدالت کی مثال. زمین پر عدالت قائم کی ہی نہیں. آپ اس سے پہلے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ رسول اللہ نے عدالت نہیں قائم کی، اور یہ بات کی قوم کا نہیں بلکہ خادم کا ذکر ہے، اور مسیح سے متعلق یہ بات موجود ہے کہ وہ آئیں گے اور عدالت قائم کریں گے. اور آپ میں بھی، اسلام میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے. پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے حمد و ثنا بیان کی گئی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا ہے. صادق اور امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. ٹھیک ہے، پھر فرمایا ہے کہ میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا. کتنے دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنے لوگوں سے لڑائیاں مول لیں، مگر
کسی کوئی بھی ان کا بال باغانہ کی جو ہے حفاظت کی گئی، یسوع کی نہیں کی گئی. آپ دیکھیں، آپ احد کی جنگ میں دیکھیں کہاں حفاظت ملتی ہے آپ کو. اور خیبر میں ان کو جو زہر دیا گیا تھا اس سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اور آپ کی حدیث میں لکھا ہے ان پر جادو ہو گیا تھا، تو وہ اس معاملے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانے سے چھڑائے. اب یہاں پہ اندھوں کی آنکھیں کھولے کا مطلب یہ نہیں ہے جو مسیح علیہ السلام معجزے کرتے تھے. اگر آپ اس کو میٹافوریکلی یا فیگوریٹیولی لیں گے تو آگے لکھا ہوا ہے کہ اسیروں کو قید سے نکالا. آپ کو پھر یہ بھی مثالیں دینی پڑے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے قیدیوں کو رہائی دلائی تھی. ٹھیک ہے، اگر اس کو لٹرل کھولے گا. اور یہ جی آپ فگریٹیو لکھا ہوا ہے، اندھوں کی آنکھیں کھولے گا. رسول اللہ نے آپ نے یسوع مسیح نے نہ صرف اندھوں کی آنکھیں کھولیں بلکہ ان کے ضمیر کو بھی روشن کیا اپنی تعلیمات سے. یسوع نے کتنے اسیروں کو چھڑایا؟ یسوع نے جو گناہ کے قیدی تھے ان کو آزاد کیا. آگے پھر فرمایا کہ یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے. یہوہ کی تشریح نہیں کی آپ نے. جی ٹھیک ہے جی، یہوہ لکھا ہے اس میں. بھئی اس کا بھی آپ بتانا ہے، قرآن مجید میں کہاں یہوہ کے نام سے کلیم کیا ہے؟ کہیں پہ دیکھو پرانی باتیں ہو گئیں، اب پرانی ہو گئیں شریعتیں، اب منسوخ. پرانے جو ترانے گائے جاتے تھے اب ہو گئے منسوخ. نئی باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں. اب نئی شریعت آ رہی ہے، نیا قانون آئے گا، نئی شریعت. کہتے ہیں جی کہ نئی شریعت قائم ہوگی. جی نئی شریعت آئے گی، پرانی شریعتیں منسوخ ہوگی، پرانی شریعت گئی، اب نئی شریعت آ گئی. حضرت محمد کہتے ہیں جی میں کوئی نیا مذہب نہیں لے کے آیا، میں تو پرانی شریعت کا ہی قائل ہوں، جو دین ابراہیم کا تھا وہی دین میرا ہے. آپ کہتے ہیں وہ جی نئی شریعت لے آئے. اے سمندر سے گزرنے والوں، اے عرس میں بسنے والوں، اے جزیروں اور اس کے باشندوں، خداوند کے لیے نیا گیت گاؤ. سبحان ربی العلی، سبحان ربی العظیم، لبیک اللہم لبیک. نیا گیت گاؤ. اور یہ کیا تھا پہلے؟ یہ داؤد علیہ السلام کا زبور پڑھا کرتے تھے. اور لوکا کی آخری ان کو بھی دیکھیں تو زبور کا یہ ذکر آتا ہے. اچھا نیا گیت گائیں گے تو وہ اللہم لبیک کا آپ نے بتا دیا، تو یہ کوئی نیا گیت نہیں تھا. وہاں پہ لکھا ہوا ہے، بت پرست بھی یہی اسی طریقے سے وہ حج کیا کرتے تھے. یہ روایت آپ میں موجود ہے. ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ برہ کا نیا گیت برہ کا گیت ہے. اب یہاں سے آگے لے کر ہماری جو نا ہماری اپنی بات کلیئر ہوتی ہے کہ ہم نے یہ ڈیبیٹ کیوں کرنا چاہا. ان سے لکھا ہے خداوند بہادر کی مانند نکلے گا، وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت دکھائے گا. وہ نعرہ مارے گا، انا محمد بن عبد المطلب، اللہ اکبر. جو نعرے گونجتے تھے وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت دکھائے گا. سارے صحابہ پیچھے ہو گئے تھے، انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں جنگ جو ہے نا ختم ہو گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے آگے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہو گئے تھے، انا محمد بن عبد المطلب. ٹھیک ہے، 42:13 کا حوالہ دیتے ہوئے گا کہ جی خداوند جو ہے جنگجو کی طرح نکلے گا. آپ مجھے بتاتے آئے ہیں جی خداوند جو ہے، آپ خداوند اور خدا میں فرق. وہاں پہ عبرانی میں یہوہ لفظ استعمال ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ حضرت محمد یہوہ تھے، آپ یہوہ ہونے کا کلیم کرتے پہ ساری باتوں کو چھوڑیں. اور اندھوں کو اس راہ سے جس سے وہ نہیں جانتے لے چلوں گا. اندھوں کو اس راہ سے جس سے وہ نہیں جانتے لے چلوں گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ وہ اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس کبھی کوئی نبی آیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس نہیں آیا کوئی ہدایت دینے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ سورہ زحا کے اندر فرماتے ہیں آپ بے خبر تھے، ہم نے آپ کو رہنمائی دی. 15واں سوال ہے کہ اندھوں کو لے جانا، یعنی کہ اس راستے پر جس سے وہ واقف نہیں تھے، تو آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا، یعنی کہ تو ابراہیم کا مکہ میں آنا ثابت نہیں ہوتا. پھر اس سے آپ یہ مان لیں کہ پھر حضرت ابراہیم جو تھے وہ نہ مکہ کی طرف ہدایت لے کے آئے، نہ اسماعیل علیہ السلام جو آپ کہتے ہیں جی ان پر بھی کوئی صحیفہ آیا تھا. تو وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ پھر جھوٹ ہو جاتی ہیں. آپ مان لیں جی وہ بھی نہیں آئے تھے. اے بہرو سنو، اے اندھو نظر کرو، تم دیکھو میرے خادم کے سوا اندھا کون ہے. بے خبر امی رسول، کون ہے میرے خادم کے سوا اور اندھا؟ ٹھیک ہے، کون ایسا بہرا ہے جیسا میرا رسول، بے خبر، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو سنتا ہی نہیں ہے.
जिसे मैं भेजता हूँ। खुदा कह रहा है जिसे मैं اچھا اندھا بہرا رسول یہ آپ کہتے ہیں آپ کا رسول ہے جی، ہم نہیں کہتے پیغمبر اسلام اندھے یا بہرے تھے، اور اس سے مراد میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ گناہ گار کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے نہیں سنتے، تو یہ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، ہم نہیں کہتے۔ میرے دوست اور خداوند کے خادم کی مانند نابینا ہے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹشو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے۔ وہ یاد ہے وہ صلح حدیبیہ والا جو واقعہ ہوا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ کہاں لکھا ہوا ہے میرا نام، ہٹاؤ۔ رسول اللہ کے اوپر ان کو اعتراض تھا نا، حضرت علی سے فرما رہے تھے کدھر لکھا ہوا ہے، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ نے وہ ان سے قلم لے کر اس کو مٹا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ہو گیا بت پرستوں کے پاس آئے گا کیسا رسول؟ اندھا، امی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھے لکھے تھے، ایجوکیٹڈ تھے۔ آپ کے جو پیغمبر اسلام ہے، آپ نے کہا جی وہ ان پڑھ تھے اور عیسیٰ علیہ السلام پڑھے لکھے تھے، تو یہ آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ان پڑھ رسول بھی ہو سکتا ہے جس کو ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے، تو کم از کم ان پڑھ آپ نے جو اپنے رسول کے لیے بنا رکھی ہے بات، یہ غلط ہے۔ آپ کے مدارج النبوت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ نے حضرت علی کی ہاتھ سے وہ کتاب لے لی، خط لے لیا، اور خود اپنا نام کاٹ کے وہاں پہ محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں تھا۔ نیو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، بائبل ڈکشنری کے اندر لکھا ہوا ہے، والیوم نمبر 5 میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ صلہ جو ہے ان نون ہے۔ جوزیفس کہتا تھا کہ یہ عربیہ کا علاقہ ہے، ان لوگوں نے ادھر پیٹرا میں اس کو بنایا ہے۔ میں اس کو ذرا کلیریفائی کرتے ہیں، ایسی کوئی ہارڈ آرگومنٹ نہیں ہے۔ لکھا ہے یہ انسائکلوپیڈیا بیبلیکا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، now is the simpler view that a city on the site of Petra was known to the Hebrews as Silla, exegetically tenable. There is in fact no city called Silla. کہہ رہا ہے کوئی سلا نامی شہر موجود نہیں۔ بخاری کی حدیث 5502 اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بکری مرین نہیں، ایک لونڈی اس پہاڑی پر جو سوتی مدنی میں تھی، جس کا مدنی میں ہے اس پہاڑی پر جس کا نام سلا ہے، اور کوئی صحیح بخاری کے اندر 2889 3889 4676 4677 6690 ان تمام روایتوں کے اندر سلا کا سلا کے معنی چٹان ہے، اور پہلے کہتے ہیں جی کوئی بھی یعنی کہ یوزفس کہتا ہے کہ وہ جگہ ہی کنفرم نہیں ہے، یا پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ تو مدینہ میں ہے، تو پہلے آپ یہ کنفرم کر لیں کہ وہ کنفرم ہے یا نہیں ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں جی وہ پتہ نہیں وہ کون سی جگہ ہے، پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ مدینہ میں ہے۔ قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ سلاطین بادشاہ، ٹھیک ہے، اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھ، وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں۔ خانہ کعبہ کسی ایک قوم کے لیے بندہ نہیں تھا، کسی بنی اسرائیل کے لیے نہیں، وہ سب کے سب اٹھ کر اکٹھے ہوتے ہیں۔ سلاطین تیرے اس میں چلیں گے، تیرے نور کی طرف آئیں گے۔ یہاں ایک قوم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں قومیں آئیں گی خانہ کعبہ میں، یہ دروازے کھلے رہیں گے 24 گھنٹے، یہاں پر غیر اقوام آئیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آپ نے وہ سارا رستہ ہی بند کر دیا ہے غیر قوموں کا، کوئی بھی غیر قوم وہاں پر آ نہیں سکتا۔ لیکن یروشلم کی جو ہیکل ہے وہاں پہ غیر قوم کا احاطہ تھا، اور وہاں پہ لوگ آتے تھے غیر قوموں کے۔ اچھا، صلاح کب جو ہے مکہ میں آئے؟ یہاں حج صرف بادشاہوں کا ہی نہیں ہوگا بھائی، یہاں پر اور بھی جو غیر اقوام کے لوگ ہیں انہوں نے بھی آنا تھا، آپ نے اجازت ہی نہیں دی، کرنا تھا۔ قومیں آئیں گی ہیکل میں، لیکن کعبہ میں کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں جی 4656 بخاری شریف کی، کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آئندہ کوئی بھی ننگا ہو کر حج نہیں کرے گا، اور کوئی مشرک جو ہے اس یہ حج کے لیے نہ آئے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں جی سارے آئیں گے وہاں پر خوشی سے، پتہ نہیں کیا دھوم مچائیں گے، وہاں پر حج ہوگا، سارے مل کے کچھ صلح سلامتی سے رہیں گے۔ ایسا سب بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی۔ کیدار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، اور اس علاقے کو پورے کو جو ہے نا کیدار کہا جاتا تھا، جو اپر سعودی عربیہ کا علاقہ ہے، جہاں مدینہ اور پیچھے جو ہے۔ کیدار کی سب بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی،
اور نبایوت کے مینڈھے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ لوگوں نے تو قربانی موقف ہو کر دی, یہاں تو غیر اقوام قربانیاں لا رہے ہیں. کیدار سے مینڈے آئیں گے, نبایوت سے لائیں گے. نبایوت اس سے اپر جو ہے نا, اس سے کیدار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی آپ کی وہ رہی ہے وہ کیدار کا علاقہ ہے, اور نبایوت اس سے اوپر کا علاقہ ہے جو وہ اردن تک چلا جاتا ہے. اچھا, وہ میرے مذبح پر مقبول ہوں گے. آپ لوگوں نے تو قربانی مقبول وہ کر دی, مگر یہاں جو ہے نا مینڈے آ رہے ہیں. کدار کی بھیڑیں مکہ ہی میں آئیں گی جی, اور کسی ملک میں وہ نہیں ہوں گی. تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ کہ وہاں پر جو ہے نا تجارت کا ذکر ہے کہ تجارت کرتے تھے, وہ اپنے مینڈے لے کے آتے تھے, وہاں پر بیچا کرتے تھے. اور اسی طرح سے مکہ میں کوئی مذبح ہی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی مکہ میں قربانی ہوگی, مکہ میں کوئی مذبح ہی نہیں ہے, تو مینڈے کہاں قربان کیے جائیں گے؟ اب بلکہ آپ تو ابھی میں نے وہ آپ اپنی عید پر دیکھ لیں, بقرہ عید جو آپ میں ہوتی ہے, وہاں پہ تو وہ بقرہ کو نا گٹر کے قریب لٹا کے ذبح کرتے ہیں تاکہ خون سیدھا گٹر میں چلا جائے. آپ میں خون کے تقدس کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں گیا. آپ مذبح کی بات کر رہے ہیں کہ خدا کے مذبح پر مینڈے ذبح ہوں گے. آپ مجھے دکھائیں خانہ کعبہ میں کہاں مذبح بنایا گیا؟ وہ تیرا نام خداوند کا شہر اسرائیل کے قدوس کا سیون رکھے گی. اب یہ انہوں نے ان کا ہے اپنا, کیونکہ ان کو دیکھیں کوئی بھی پیش گوئی ہوتی ہے اس کے اندر اگر تھوڑی بہت مینیپولیشن نہ ہو, ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہو, پھر مکہ ہی لکھ دیتے. جہاں سیون کا ذکر ہے وہ تحریف ہو گئی. یہ تو آپ کا حال ہے کہ باقی ساری باتیں آپ ماننے چلے جا رہے تھے, جو ٹانکے لگ رہے تھے وہ لگا لیے, اور جہاں پہ ٹانکا نہیں لگا جی وہ تحریف ہو گئی. پھر کبھی تیرے ملک میں ظلم کا ذکر نہیں ہوگا, اور نہ تیری حدود کے اندر خرابی یا بربادی کا, بلکہ تو اپنی دیواروں کا نام نجات اور اپنے پھاٹکوں کا نام حمد رکھے گی. اس دروازے کا نام السلام, اس کا نام الفتح. اس طرح ہے نا مکہ کے نام, اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ جو ہے نا مکہ کے نام رکھے ہوئے ہیں, تیرے پھاٹکوں کا نام رکھا ہوا ہوگا اس طرح سے. پھر تیری روشنی نہ دن کی سورج ہوگی نہ چاند کے چمکنے سے, بلکہ خداوند تیرا ابدی نور, تیرے خداوند تیرا جلال ہوگا. تیرا سورج پھر کبھی نہیں ڈلے گا, پھر مکہ کے اوپر زوال نہیں آئے گا کبھی, پھر اس شہر پہ زوال نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اچھا کہ پھر تیرے ملک میں کبھی ظلم نہیں ہوگا. میں نے ابھی بتایا یزید کے دور میں جو ہے نا وہاں پر حملہ کر دیا. کب مسلمانوں میں خود سارے ان کی تاریخ پڑھے, مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں مارنے سے جو ہے نا ان کو فرصت نہیں تھی. یہ دنیا میں امن کہاں قائم ہونا تھا. جبکہ یہ جو آیت ہے نا کہ اس پر دوبارہ کبھی کوئی بھی جو ہے ظلم کے آثار نظر نہیں آئیں گے, تو یہ نئے یروشلم کی طرف اشارہ ہے. جب سیدنا مسیح کی جو شریعت ہے وہ قائم ہو جائے گی, وہ جب آئیں گے تو یہ سارے باتیں اس وقت پوری. اور تیرے لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ ابد تک ملک کے وارث ہوں گے, مسلمان ہی وارث ہوں گے. اب کوئی جو ہے نا آگے رومی آگے چڑھائی کر کے مکہ کے اوپر نہ بیٹھ جائے گا, کوئی ابراہ نہ چڑھائی کر سکے گا آگے بیٹھ جائے گا. چلو مسلمانوں سمیٹو. اگر ایک دفعہ ہوا ہے حملہ, مگر وہ اپنے ہی مسلمانوں کا ذاتی جھگڑا تھا, کسی غیر نے آ کے اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ کے اس کی آنرشپ کر کے مسلمانوں کو نکالا نہیں تھا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, مگر یہودیوں کے ساتھ ایسا بہت ہو چکا ہے. اس ملک کے جو وارث ہیں مسلمان اس ملک کے وارث ہوں گے. ایسا دیکھ لیں, ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا. اس ملک کے وارث آج بھی یہودی بنے ہوئے. سب سے چھوٹا 1000 ہو جائے گا, اور سب سے حقیر ایک زبردست قوم میں خداوند عین وقت پر یہ سب کچھ تیرا ایک بندہ, یہ بائبل دینا تیرا ان کا ایک بندہ جو ہے وہ کئیوں پر بھاری ہوگا. آپ دیکھیں یہودی ایک ملک ہے بس چھوٹا سا جو اسرائیل ہے, اور آپ کی 57 اسلامی ریاستیں ہیں, آج بھی وہ آپ پر قابض ہیں, پوری دنیا پر ان کا قبضہ ہے. آپ ہل نہیں سکتے. آج بھی آپ کے جو مسلمان ممالک ہیں ان کے ساتھ معاہدے کرتے پھرتے ہیں تجارت کے لیے. تو دیکھیں یہ ایسی باتیں نہ کریں جو ملتی نہ ہوں, اسلام سے دور دور تک ان کا واسطہ ہی نہیں ہے. اور آپ جو پتہ نہیں کبھی لوکا میں چلے جا رہے ہیں, کبھی کسی چیپٹر میں چلے جا رہے ہیں, کبھی کسی چیپٹر میں چلے جا رہے ہیں. کیا خدا کا خادم جو ہے کوئی ایک ہو سکتا ہے؟ صرف ایک ہی خادم ہوگا؟ ممکن ہے جو خدا کی احکامات کے تابع ہو, جس کو خدا حکم دے اور وہ مان لے. ابراہیم بھی خادم ہے,
یہ کیا بات ہے؟ نہیں جی خادم آپ کو جو ہے نا وہ بھی خادم ڈھونڈ کے لانے، دس از مجھے مطلب اچھا نہیں لگا. آپ خادم کوئی بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ کا دعویٰ یہ جو 53 باب کا کہہ رہے ہیں جی یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو پھر یہ آپ کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. آپ کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. یہ خادم بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کی جو آپ طریقے سے ملا رہے ہیں وہ تو کوئی بھی ملا سکتا ہے. رسول اللہ شور نہیں کریں گے تو مسیح کہاں چپ رہے؟ یہ آپ کی دلیل تھی جی. رسول اللہ چپ نہیں تھے تو مسیح کیسے چپ تھے؟ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ اپنا جو ہے بتانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ نے دعویٰ پیش کرنا ہے. روح القدس کے بارے میں، روح القدس کا ذکر کہاں ہے یسایہ 42 میں اور 60 میں؟ روح القدس کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا یہ خدا کا روح ہے. آپ کو مسیحی ایڈیالوجی کا نہیں پتا. خدا کے روح کو میں اپنی روح اس پر ڈالوں گا، یہ روح القدس کی بات ہے. خدا مسیح نے بھی کہا خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے. تو یہ ہم نے آپ کو روح القدس کے بارے میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. آپ ادھر آ جائیے. یسوع کی پیشن گوئیاں بائبل سے نکالنے کا معیار کیا ہے؟ کس معیار پہ نکالتے ہیں؟ آ جائیں. معیار کیا ہے آپ کے پاس یسوع کی پیشن گوئیاں نکالنے کا؟ وہ جی احاز کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہو رہا ہے، جوان عورت پیدا ہو جو نا بچہ جنے گی، اور وہ وہاں پہ واقعی بھی پیدا ہوتا ہے. وہ واقعی بھی دشمنوں کی سرکوبی کرتا ہے. یسایہ 53 کے اندر وہ جو 7 باب کی 2 آیتیں ہیں، 2 کی 7 ہے. ابھی اگر حوالہ نہیں ہے ان کے پاس وہ دے دیں گے. وہ وہاں پہ لٹرلی بندہ پیدا ہوتا ہے. نہیں جی یسوع کے لیے وہ کنواری بیٹا پیدا کرے گی. یار خدا کو مانو. کنواری آپ لوگوں کو مانے کر کے دیے سیپٹوجنٹ نے. جو وہاں پہ ہیبریو جو آپ کے پاس جو ٹیکسٹ پڑا ہوا ہے وہاں جوان عورت مانے نکلتی ہے. جوان عورت نے بیٹا جنا، واقعی بھی ہاتھ سے گھر میں بیٹا ہے. آپ نے کہا نہیں یسوع مسیح کی پیش گوئیوں پر آپ نے بات کی، تو یہ پھر کبھی مناظرے میں آپ بتائیے گا، پھر آپ کو بتائیں گے کہ یسوع مسیح کی پیش گوئیوں کو یعنی کہ ان کا معیار کیا ہے، کیسے ہم اس کو جو ہے اس کی دلیل بنا سکتے ہیں. پھر انہوں نے بڑی خطرناک بات کرتی. دیکھیں یہ مناظرے ہوتے ہیں ہم اصلاح کے لیے، ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے. میں آپ کا کوئی رد کرنے نہیں آیا. مجھے پیغمبر اسلام سے یا آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے ذاتی. آپ نے میرا کوئی بندہ نہیں مارا ہوا کہ میں آپ کی اس لیے مخالفت کر رہا ہوں. بلکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی زندگی کو حاصل کر سکیں، ابدی زندگی کو، جہاں پر ہم اور آپ جو ہیں ایک دوسرے کے لیے خیر سلامتی چاہتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے جیسا انہوں نے کیا. یہ کہتے ہیں جی 7 باب کی 14 آیت جو ہے نا مسیحیوں نے گڑھ لی ہے، ہم نے کنواری خود سے بنا لی ہے. یسایہ 7 باب کی 14 آیت کو انہوں نے کہا جی دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا. یہ بات مسیحیوں نے گھڑ لی ہے. بھائی قرآن میں بھی یہی بات آئی ہے. بی بی مریم کو آپ کنواری نہیں مانتے؟ کوئی خدا کا خوف کریں. آپ نے کیسی بات کی ہے جی؟ تو آپ بتائیں جی، آپ تو یسوع کے کنواری سے پیدا ہونے کے منکر ہیں. اس اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں جی کنواری جو ہے یہ مسیحیوں کی گڑھی ہوئی دلیل ہے. تو پھر قرآن میں کس نے گڑھ کے ڈالی؟ علیہ السلام کی. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں، میں نے کب کہا ہے کہ قرآن میں حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یسایہ 7ویں باب کے اندر جو ہے نا کنواری کا جو ہے نا پیش گوئی لکھی ہوئی ہے؟ اللہ نے تو نہیں فرمایا. ہاں ہم کنواری کی پیدائش کی تصدیق کرتے ہیں، مگر جس طرح سے آپ لوگوں نے پیش گوئی نکالی ہے نا وہاں سے، اس طرح کی کوئی ہمارے پاس تصدیق نہیں ہے. اور آپ دیکھیں تو صحیح وہاں پہ لٹرلی ایک بیٹا پیدا ہو رہا ہے جوان عورت کے پاس. آپ نے کہا نہیں جی یہ یسوع کا ہے، یہ کنواری کی پیدائش کا ہے. میں نے آپ سے صرف اور صرف وہ معیار مانگا تھا کہ کس معیار کے مطابق آپ لوگ اپنی پیش گوئیاں لیتے ہیں. یہ الگ موضوع ہے کہ آپ نے کہا جی پیشن گوئیوں کا جو تعین ہے وہ کیسے کیا جائے. تو پہلے پھر آپ ہم سے یہ سیکھ لیں کہ پیش گوئیوں کا تعین کیسے کیا جاتا ہے، اور بعد میں اس پر مناظرہ کیا کریں کہ یہ موضوع جو ہے آپ نے رکھ لیے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیش گوئیوں کا تعین کیسے ہوگا. جی جوان عورت کا ذکر ہے وہاں پر یسایہ. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا آپ ربی راشی کی بات کر رہے ہیں. پہلے آپ کو یہودی تفاسیر کا حوالہ ہی نہیں دینا چاہیے تھا جو قرآن کے بھی خلاف ہے. آپ یہاں کہیں نا کہ قرآن کی جو دلیل ہے وہ غلط ہے جہاں پہ کنواری کا ذکر ہے. میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ یہ جوان عورت، اچھا چلے بتائیں جی کون سے کلیے کے مطابق جوان عورت کنواری نہیں ہو سکتی. آپ ربی راشی کی بات لے کر یہاں پر ہم سے بحث کر رہے ہیں. یہ موضوع ہی نہیں تھا، آپ نے ہمیں ذکر کر دیا. آپ آئندہ یہ مانیں کہ یسوع مسیح کنواری سے پیدا نہیں ہوئے تھے، اور یہ قرآن والی دلیل بھی غلط ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا خودکشی کرنے چلے گئے تھے. بھئی انون تھے، اندھے تھے، نابینا تھے، نہیں جانتے تھے. اچانک ایک چیز آ گئی ہے ان کے پاس، اچانک ایک نبوت آ گئی ہے
ایک آدمی نہیں اس کو سمجھ میں آ رہا جب تک اللہ پاک آپ کی اپنی پیش گوئی بتا رہی ہے کون ہے ایسا نابینا جیسا یہ میرا رسول جسے دیکھا بھی جبرائیل امین کو پھر بھی نہیں سمجھ رہا. ان کو کہا آپ غلط سمجھ لیا اس کو آپ نے. میں نے ایسا قطعا نہیں کہا کہ رسول اللہ کو سمجھ نہیں آ یہ آپ نے کہا, یہ باتیں آپ کی تھیں کہ رسول اللہ چونکہ ان پڑھ تھے, ان کے پاس فرشتہ آیا تو وہ پتہ نہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آئی میرے پاس سامنے آ کے کون کھڑا ہو گیا ہے, تو وہ خودکشی کرنا شروع ہو گیا, خودکشی کے لیے چلے گئے. ایسا نہیں ہے بھائی. آپ بخاری شریف کا اگر دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے وہ افسردہ ہو گئے, ان پر وحی کا سلسلہ جو ہے روک دیا گیا تھا. آپ کہہ رہے ہیں جی رسول اللہ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے. حدیث نمبر کیا ہے اس میں لکھا ہے وحی کا سلسلہ روک دیا گیا تھا, آپ افسردہ ہو گئے تھے. یہ میں آپ کو بتا دوں گا بخاری شریف میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی میرا ٹائم کتنا ہے, میرے پاس لے لیجئے گا, کوئی مسئلہ نہیں, میرے پاس ہے. میں بات کر رہا تھا, یہ کتابیں کہہ رہی ہیں کہ صلہ جو ہے کسی پارٹیکولر جگہ کا نام نہیں, ان نون ہے, ٹھیک ہے. مگر میں نے آپ کو احادیث نکال کر دکھائی ہیں صحیح بخاری کی مستند ترین احادیث, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پہاڑی کا نام صلہ تھا. ٹیلے اور چٹان جو ہے یہ کوئی بھی جگہ کنفرم نہیں ہے. یوزفیس نے ایسے کہہ دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کبھی کہتے ہیں کنفرم نہیں ہے, پھر آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ مدینہ ہے, وہاں پر لکھا ہوا ہے. یعنی کہ یوزفیس جب کہے گا جی وہ کوئی جگہ کنفرم نہیں ہے, لیکن جیسے ہی بخاری شریف میں آئے گا تو وہ جگہ کنفرم ہو جاتی ہے. یا آپ بخاری کو مان لیں یا یوزفیس کو مان لیں. ساری کی ساری بھیڑیں, میں کہہ رہا ہوں کیدار کی سب بھیڑیں یہاں جمع ہوں گی عیدگاہ میں. ہیکل ہو چکا ہے تباہ. جب ہیکل تھا نا تو بھیڑ بکریاں قربانیوں کے لیے ڈیوائیڈ ہوتی تھیں. عرب بھی قربانی کیا کرتے تھے, ہمیشہ سے کرتے آئے, تو دو جگہوں پہ جاتی تھی. اب سب کدھر جا رہی ہیں؟ کیدار کی سب بھیڑیں عرب میں کہاں قربان ہوئی تھی, آپ بتائیں کس دور میں؟ یسایہ کے دور میں تو, اور حضرت محمد کے دور میں بھی کہاں ہوئی. تو آج کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس زمانہ کی بات کریں نا. ہر جگہ آپ لوگوں نے اپنا نہیں کہ خداوند کا خادم, وہ بنی اسرائیلی کہہ رہے ہیں یسایہ 53, وہ بنی اسرائیل کے لیے. آپ لوگ جس طرح سے نہیں جی تمسخر اڑا رہے ہیں نا, جیسے ابھی آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں, اسی طرح کا مذاق آپ لوگوں کا یہودی اڑاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یسایہ 53 اسرائیل کے لیے, تو ہمارے گناہوں کے سبب تم نے جو ہے نقصان اٹھایا. واقعی بھی اسرائیل کے اوپر جو بھی مصیبت آئی ان لوگوں کی بدکاری کی وجہ سے آئی. یہی جواب دیا جا رہا ہے نا کہ ان کی بدکاری کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم ہوا. نہیں جی خداوند کا, بھائی خداوند کا خادم اسرائیل ہے, بھائی وہ آپ کے ربی کہتے ہیں, آپ نہیں جی نہیں یہ یسوع ہے. یسایہ 53 بار کے بارے میں بھی آپ نے وہ یہودیوں کے مقلد ہوئے ہیں, کیا خدا کا خوف کریں, کیسی باتیں کرتے ہیں آپ. یسایہ 53 باب جو ہے یہ ربی راشی کے مقلد ہو گئے آپ, کہ بھئی ربی راشی نے کہا جی یہ خادم جو ہے اسرائیل ہے, تو بھائی 42 باب میں بھی پھر آپ یہودیوں کی مان لیں. آپ اتنا ان کو آگے آگے لے کے چل رہے ہیں. اچھا جی انہوں نے کہا جی یہودی یسوع کا مذاق اڑاتے ہیں. یسوع کا یہودی جو ہے مذاق اڑاتے ہیں, تو آپ کا کون سا وہ, آپ کو کون سے ہار پہناتے ہیں؟ آپ جائیں کسی یہودی کو جا کے کہیں کہ جی میں مسلمان ہوں, میں آپ کے 42 باب کی 1 نمبر آیت میں جو خادم ہے اسے میں مانتا ہوں کہ وہ حضرت محمد سے متعلق ہے. ہم دیکھیں گے کتنے ہار پہناتے ہیں آپ. خداوند کے بارے میں آپ لوگوں کو یار میں حیران ہوں سیمسن جی کو, یہ نہیں پتا خدا اور خداوند صرف خدا کے لیے استعمال نہیں ہوتا. یہ صرف آج ہمیں گمراہ کرنے کے لیے یہ دلیل لے کر آئے جی وہ تو خداوند کا ذکر ہو رہا ہے. فرعون کا خدا کون ہے؟ موسیٰ ہے. اور ہارون سے کیا کہا جاتا ہے؟ موسیٰ تمہارا خداوند ہوگا. آپ ہمیں گمراہ نہ کریں اپنے گرامیٹیکل کے. ہم تھوڑا بہت اب ہم پڑھتے ہیں, 10 12 13 ڈیبیٹس ہو چکے ہیں. میں جو ہے نا یہ آپ لوگوں کی ساری خداوند اور خدا کا فرق آج مجھے آپ ترجمہ سے بتا رہے ہیں, اور یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ خدا اور خداوند کا فرق کیا ہوتا ہے. آپ پڑھیں ذرا اس کی عبرانی پڑھیں, وہاں پہ یہوہ لکھا ہوا ہے. آپ دعویٰ کریں کہ رسول اللہ جو ہے نا آپ میں خدا ہیں, پھر تو بھئی آپ کا دعویٰ صحیح ہے اس آیت سے متعلق.
آپ خدا کا خوف کریں, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دشمن اسی وقت جو ہے نا وہ ہو رسول گئے. اللہ کے دشمن جو آپ کے مطابق ہیں, یہود و نصارہ, وہ آج پوری دنیا پر قابض ہیں. آپ کا اسلام کہاں پر ہے؟ دنیا میں کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا. آپ کے اپنے جو اسلامی فرقے ہیں ان میں اسلام نظر نہیں آتا. ایک فرقے کے لیے دوسرا فرقہ کافر بنا پھرا ہے.